آپ اگر میرے کنسٹیٹوئنسی میں سروے کریں گے نا اور پوچھیں گے کہ سب سے زیادہ کام کس نے کیے ہیں تو لگا ہوئے ہیں کہ انہوں نے زیادہ کام کیے ہیں. چل رہی ہے نا, روڈز بھی بنوائے ہیں, اسکول بھی بنوائے ہیں, کالج بھی بنوائے ہیں. لیکن وہ جو آپ ان سے پوچھیں گے کہ ووٹ کس کو دیتے ہیں, ووٹ تو 804 کو دیں گے. رائٹ, آئیڈیولوجیکل ہے یا صرف آپ کو لگتا ہے کلٹ آف پرسنالٹی ہے؟ میرا خیال ہے عمران خان کا اس وقت ایک لحاظ سے کلٹ ہے نا, سچی باتیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ان کو وکٹم کارڈ یہ پلے کرتے ہیں نا, یہ بڑا افیکٹو پلے کرتے ہیں. تو وہ آپ کو لگتا ہے اس طرح سے پوڈ کاسٹ انفارملی شروع ہی ہو گئی ہوئی ہے, تو پہلے میں بتانا چاہوں گا آڈینس کو کہ یہ عنایت اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ایم پی اے رہ چکے ہیں, مختلف شعبہ جات کے اعتبار سے انہوں نے خدمت کی ہے سرکار کے اندر, اور پہلے یہ سول بیوروکریسی کے لیے کلیئر ہوئے تھے, بٹ آپ نے پولیٹیکل کریئر کو اپنایا اور پھر جماعت اسلامی کو اپنا راستہ اختیار کیا, بقا راستہ بنایا آپ نے. لاسٹ آپ نے منسٹری آف ہیلتھ منسٹری دیکھی تھی. میں پہلے منسٹر آف ہیلتھ رہا 2002 سے 7 اینڈ تک, اور 2013 سے 2018 تک لوکل گورنمنٹ کا منسٹر رہا, سینئر منسٹر فار لوکل گورنمنٹ رہا. 2018 سے 2022-23 تک میں صوبائی اسمبلی کا ممبر رہا. ٹھیک, اب یہی بات کر رہے تھے لوکل گورنمنٹ میں بھی 1 سال تک میں. بات یہ آپ کر رہے تھے کہ ایک کلٹ آف پرسنالٹی ڈیولپ ہو گیا خان صاحب کے ارد گرد, بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ خیبر کے اندر پرٹیکولرلی عمران خان صاحب کا ایز این اپوزیشن لیڈر یا ایز اے ڈپوزڈ پرائم منسٹر وہ تھوڑا سا پشتون نیشنلزم کے فلیور میں بھی آ گیا؟ حالانکہ ان کو کلاسیکلی پشتون نہیں دیکھا جائے گا, وہ حالانکہ پشتون تو ہیں بٹ وہ ایک پنجابی ہی ہیں پریکٹیکلی, بٹ ان جذبات کو بھی اس کے اندر آپ اکثر دیکھتے ہیں. وہ امیجری جو استعمال کی جاتی ہے, لال ٹوپی وغیرہ, اس میں عمران خان 804 یہ والے جذبات بھی شامل ہو گئے ہیں. یہ صرف پشاور ویلی تک محدود ہے یا اس سے آگے بھی؟ میرا خیال ہے پشتون نیشنلزم ایک بہت بڑا اسٹرانگ فیکٹر موجود ہے کے پی کے اندر, لیکن عمران خان جو ہے وہ پشتون نیشنلزم جو ہے اس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے. اس کے ماورا ہیں, اور اس کی کوئی مطلب سائنٹیفک پروفس بھی نہیں ہے, لیکن سائنٹیفک اسٹڈیز بھی اس کی بنیاد پہ نہیں ہے. عمران خان کی پاپولیرٹی جو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ان کی مارکیٹنگ ہوئی, برانڈنگ ہوئی, ان کی ایک پہلے بھی ایک سیلیبریٹی کی اسٹیٹس تھی, ان کی پوری ریاستی مشینری نے ان کو پروموٹ کر دیا, مسلسل پروموٹ کر دیا, سوشل میڈیا پہ ان کی مارکیٹنگ ہوئی, ایک افیکٹو ان کی جو ایکسپرٹس ہے اس کے اندر ایک فالوئنگ ہے پوری دنیا کے اندر ان کی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے وہ ایک پاپولر لیڈر تو بن گئے, اور ظاہر ہے وہ پاپولیرٹی اس کی کرکٹ کی وجہ سے بھی ایک پہلے سے ایک سیلیبریٹی اسٹیٹس تھی. بعد میں حکومت میں 2013 سے 18 تک ظاہر ہے وہ جو ہماری روایتی پالیٹکس تھے, لوگ اس سے تنگ تھے, اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود تھے ایک ہماری سوسائٹی کے اندر لوور مڈل کلاس, اپر کلاس اور مڈل کلاس کے درمیان ایسے لوگ موجود تھے جو اسپیس چاہتے تھے نا, ٹھیک ہے. اور عمران خان نے وہ یوتھ اور اس سیگمنٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر دیا. 2018 سے 22 تک ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ پھر کے پی کے اندر کم از کم جو الیکشن لوکل گورنمنٹ کا ہوا تو وہ پاپولیرٹی ان کی ختم ہو گئی تھی. لیکن 2022 میں جس طرح پی ڈی ایم نے ان کی حکومت کو ٹاپل کیا, اور پی ڈی ایم نے ٹاپل کیا اور فوجیوں کے کہنے پہ کیا, ملٹری کے کہنے پہ کیا, اور جس طرح ان کو مظلوم بننے کا موقع فراہم کیا, اور جس طریقے سے افیکٹولی انہوں نے وکٹم کارڈ پلے کیا. اور آج کل پھر جب وہ جیل چلے گئی, اور جیل میں جس طرح سے انہوں نے جیل کے اندر رہ کے وہ جھکے نہیں, وہ مطلب ڈٹ گئی, تو لوگ اس چیز کو بھی, سچی بات ہے کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو نیریٹو ہے پشتونوں کے اندر اور پشتون بیلٹ کے اندر وہ زیادہ بکتا ہے. تو ایک مطلب وہ چیز موجود ہے. حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ان کی حکومت آپ عام آدمی سے پوچھیں تو کہیں گے کہ یہ انکمپیٹنٹ بھی ہے, کرپٹ بھی ہے. لیکن وہ ایک طرح سے عمران خان صاحب تو بری بھی ہیں نا اس سے, وہ ان کے پاس ایک پولیٹیکل حربہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ خود ہی چلا رہے ہیں, علی امین وغیرہ. وہ پی ٹی آئی میں یہ کلچر بھی تو ہے کہ اونرشپ جو ہے وہ بڑی کوئکلی آپ گیو اپ بھی کر سکتے ہو کہ یار یہ تو ہمارا بندہ ہی نہیں ہے. بندے کو وہ بلٹ اپ کر کے پھر وہ اس کو فارغ بھی تو کر سکتے ہیں. مطلب آپ نے شیر مروت کو دیکھا, اس طرح کے کئی کردار سامنے آئے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ یونیکلی پی ٹی آئی یا عمران خان کی ذات, پی ٹی آئی نہیں کہنا چاہیے, عمران خان کی ذات کی جو ایک فین فالوئنگ ہے خیبر کے اندر, وہ کسی سول ورک کے اوپر, کسی پبلک ورک کے اوپر,
کسی انفراسٹرکچر کے اوپر بیسڈ نہیں ہے. اس کے باوجود کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ ان کی حکومت میں ان کی پاپولیرٹی گر گئی تھی اور اب صرف یہ ایک اینٹی نیشنلسٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی جو اسٹیٹ ایک سینٹیمنٹ جو ہے وہ جذباتیت جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ نیریٹو بکتا ہے. کیا وہ چیزیں فیکٹر نہیں کرتی لوگوں کے لیے؟ مطلب لوگ سیانے ہوتے ہیں, ووٹر سیانا ہوتا ہے, اتنے سادے نہیں ہوتے کہ بیانیہ بنے اور وہ اس کی لئے میں 2 سال 3 سال, لیکن لگاتار بار بار. کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ تو سائنٹیفکلی ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, لیکن پاکستان کے اندر عموماً جو مظلوم بنتا ہے لوگ, نواز شریف نے پنجاب کے اندر 1-2 جگہ اپوزیشن کی پولیٹیشین کی حیثیت سے باجوہ اور فیض حمید کا نام لیا, ان کے خلاف تقریریں کی, اس وقت ان کے ایک پاپولر وے ان کی بن گئی. اب وہ جیل کے اندر چلے گئے ہیں. آپ اگر کوئی ٹریجک ناول ڈرامہ دیکھتے ہیں, فلم دیکھتے ہیں, اس کے اندر جو ٹریجک ہیرو ہوتا ہے سب کی ہمدردی اسی کے ساتھ ہوتی ہے. آپ اس کو جیل کے اندر رکھتے ہیں, آپ اس کو جیل کے اندر ڈالتے ہیں, آپ ان کو مطلب الیکشن کے اندر ہروانے کے لیے حربہ استعمال کرتے ہیں, تو لوگ پر یہی کہتے ہیں نا, اسی طریقے سے مطلب لوگ وہ کریں گے. میرا خیال ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے, اسپیشلی ہماری کے پی کے لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ 12 سال سے مسلسل پی ٹی آئی وہاں حکومت میں ہے اور گورننس فیلئر ہے, سروس ڈیلیوری جو ہے وہ تباہی کے دانے پہ ہیں, ایک فائنینشیل کولیپس ہے, کرپشن ہے, انکمپیٹنس کے انتہا ہے, بدامنی ہے. لیکن ظاہر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں نہیں جا رہی ہیں, اسٹیٹ کے کھاتے میں جاتی ہیں. وہ اسٹیٹ کے کھاتے میں بھی جاتی ہے اور اس کے بارے میں ان کو, اور بھی ہماری لوگوں کی بدقسمتی ہے. ہمارا سچی بات یہ ہے کہ ایک تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ افیکٹولی ان چیزوں کو اٹھانے میں بھی ناکام رہی ہے, بہت زیادہ طاقتور طریقے سے ان کو اٹھانے میں بھی ناکام رہی ہیں. اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی کریڈیبلٹی بھی وہ نہیں ہے کہ وہ اس اس طرح وہ کر سکے. تو یہ اس وقت سچویشن ہے. جماعت اسلامی جس کا راستہ آپ نے اختیار کیا یا آپ کا سیاسی کریئر ہے, اس کی نیشنل لیول پہ تو ایک پاپولیرٹی کی کمی تو آئی ہے اکراس دا بورڈ, اور الیکٹیبلٹی ان کی بہت لو ہو چکی ہوئی ہے. اوبیسلی لوکل لیول پہ کراچی میں جس طرح نظر آتا ہے, جیسے خیبر میں نظر آیا تھا, ایک جگہ جگہ ان کی کچھ بیسز, جس طرح آپ بھی یقیناً اس طرح کے کردار ہیں کہ لوگ ان کو ان کی کاموں کی بنیاد پہ لوکل لیول پہ ووٹ دیتے ہیں. خیبر کے اندر اگر یہ سینٹیمنٹس موجود ہیں, کہا جاتا ہے کہ ایک مذہبی رجحان ہے اور مذہبی پارٹیوں کی سپورٹ, جے او ایف کی ایک سپورٹ بیس بھی ہے, جماعت اسلامی اپنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کی وجہ سے اسپیس کیوں نہیں بنا پائی؟ مثال کے طور پہ سید منور حسن صاحب تھے, انہوں نے ایک بہت سخت سٹانس لیا تھا پاکستان کی جو ایک سول وار کی صورتحال تھی, جب ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا افغانستان کی جنگ کے اندر. اور یقیناً خیبر کی زیادہ تر پالیٹکس افغانستان سے انٹرٹوائنڈ ہے, بارڈر اسٹیٹ ہے اور کلچرل کراس کنیکٹ بھی ہے, وہاں جو ہوگا اس کا اثر یہاں بھی پڑے گا اینڈ وائس ورسا. تو جماعت اسلامی تب پیر کیوں نہ جما پائی؟ دیکھیے ایک تو پاپولر سینٹیمنٹ کیپچر کرتا ہے. دیکھیے منور حسن صاحب کے دور میں جماعت اسلامی جو ہے اپر دیر لوور دیر ہمارے بنیادی پاکٹس ہے, اس کے اندر تو الیکشن ہم جیت گئے تھے. جی لوکل. اپر دیر کے اندر ہم 4 سیٹیں جیت گئے تھے, لوور دیر کے اندر ہم صرف 1 سیٹ ہار گئی تھی, باقی سب جیت گئے تھے. بنیر کے اندر ہم این اے اور پی کے جو ہے ہم نے نکال لی تھی. اور پھر 2015 کے بلدیات میں بھی ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ہم نمبر 1 پارٹی بنی. ہم نے 4 ڈسٹرکٹ ناظم, 13-14 تحصیل چیئرمین, اور اس طرح. آپ سوری میرا سوال سمجھے نہیں, میرا مراد یہ ہے کہ اگر وہ نیریٹو افیکٹو تھا اور وہ ایک, کیونکہ بیانیہ ہی ایٹ دی اینڈ آف دی پالیٹکس از دی ایبلٹی ٹو آرگنائز لارج پاکٹس آف پیپل, ایک بیانیہ کے پیچھے یا ایک نیریٹو کے پیچھے. میرا خیال ہم اس اسکیل پہ نہیں کر سکے جس اسکیل پہ ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہوا, مقصد ہے اس میں فالو تھرو کیوں نہیں ہو پایا. میں ایک بات بتاؤں, ہم مارکیٹنگ اپنی اس نیریٹو کی اس اسکیل پہ نہیں کر سکے, اس میگنیچیوڈ پہ نہیں کر سکے, اس اسکیل پہ نہیں کر سکے کہ جس کے نتیجے میں وہ امپیکٹ پڑنا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر جب اس وقت ہم وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا جو نیریٹو تھا وہ اس وقت اتنا پاپولر نہیں تھا. سچی بات یہ ہے. بعد میں جو ہائٹ آف دا کرو تھا. ہاں. دوسرا جو پھر جب نواز شریف کے خلاف سلسلہ شروع ہوا, اور نواز شریف کو اس وقت تو ملٹری نے نواز شریف عمران خان کو سپورٹ کر کے, ان کو مارکیٹ کر کے, ان کو الٹرنیٹ کے طور پہ پیش کر کے ایک پاپولرٹی وہاں ایک دوسری چیز چلی. 2018 کے آنورڈ پھر نواز شریف نے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کھڑا کیا تو ظاہر ہے ان کے پیچھے لوگ پھر چل پڑے.
تو یہ فیزز ہیں مختلف ہمارے مطلب سوسائٹی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور ملٹری کے حوالے سے یہ فیزز ہے. وہ فیز ڈفرینٹ تھا. پھر 2018 کے آنورڈ ایک دوسرا فیز شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو پی ٹی ایم والا ایلیمنٹ ہے درمیان میں, وہ بھی اسی دوران جو ہے وہ ایمرج ہوا ہے. یہ پی ٹی ایم والا ایلیمنٹ بھی, پشتون کارڈ بھی, یہ سارے ایلیمنٹس درمیان میں اس وقت ایمرج ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو مطلب ایم ایم اے جو ہے, ایم ایم اے ایک کے بارے میں یہ بات درست نہیں تھی کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کو لے آئی ہے. وہ ایک پاپولر ویو تھا, اینٹی امریکن سینٹیمنٹس تھے, ریلیجس ویو تھا, اس ویو کے اوپر ہم آگے. تو یہ ویوز جو ہے یہ خیبر پختونخوا کے اندر اس سے تو لوگ متاثر ہوتے رہے ہیں مختلف وقتوں پہ, لیکن ظاہر ہے بعد میں آپ پنجاب اور کراچی کے اندر بھی انٹر ہو گئی. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی 3000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈی مونیٹائز ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈی مونیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنے, 3000 روپے دیں, سبسکرائب کریں. ابھی جس طرح سر فار ایگزامپل ایک سیکنڈ ویو آئی ہے اینٹی امریکنزم کی, جس کا کانڈویٹ اس وقت اسرائیل ہے. وہ ایک نفرت لوگوں کے اندر عام ہے, پچھلے 2 سالوں سے آپ کو نظر آئی ہے. جماعت اسلامی, اب یہ مختلف میں لیڈرشپ کے ادوار آپ کو گنوا رہا ہوں, اس پر بھی کیپٹلائز نہیں کر پائی. مثال کے طور پہ چاہے میجر پروٹیسٹ کو لیڈ کرنا ہو, کوئی سٹ ان ہو, کوئی یو ایس ایمبیسی کے اوپر جا کے پروٹیسٹ کرنا ہو. باہر کے ملکوں میں زیادہ آرگنائز, زیادہ افیکٹو پروٹیسٹ نظر آیا. بلکہ اوور آل میں کہوں گا یہ مارکا گلوبلی لیفٹ لے گئی ہے اگر سول پالیٹکس کے اعتبار سے دیکھا جائے. ظاہر بات ہے مارکا جو آگے لڑا جا رہا ہے وہ تو جماعت اسلامی کی جو عرب ورژن ہے اخوان, وہ فزیکل مارکے میں ہے. بٹ دا پالیٹکس, سول پالیٹکس جو ہے زیادہ تر ممالک کے اندر وہ لیفٹ کے ہی سرکلز میں اس کی فتح. ایون یہاں پہ لاہور میں, اسلام آباد میں جو آرگنائزیشن ہے ابھی بھی فار ایگزامپل سیو غازہ کیمپین کے تحت یا اپنی انڈیپینڈنٹ اس کے تحت سینیٹر مشتاق صاحب ٹونس چلے گئے ہیں, اور کل وہ سیل کر جائیں گے انشاءاللہ غزہ کی طرف. اس کے اندر اس کی اونرشپ, مثال طور پہ جب ہمارے پچھلے امیر تھے آپ کے خان صاحب, سراج حسن صاحب, سراج الحق صاحب, تو ان کو اریسٹ کروانے میں اور پھر وہاں سے ریموو کروانے میں جب انہوں نے سٹارٹ میں اکتوبر کے ہی قریب, اکتوبر نومبر کے اندر ہی جب انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا, ڈائریکٹلی ایک امریکن سینیٹر کا ہاتھ تھا. تو وہاں سے وہ بیانیہ کنورٹ نہیں ہوا, ٹرانسلیٹ نہیں ہوا, عوام کو ریفلیکٹ نہیں ہوا کہ یار ہم ایک کنسسٹنٹ اینٹی اسرائیل, اینٹی امریکہ سٹانس, اور ہمارا پرنسپل سٹانس ہے, ہم ڈرون کے بھی خلاف تھے, افغان جنگ کے بھی خلاف تھے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ مینٹین نہیں ہو پایا. وہ کبھی, وہ آپ کو کبھی تھپکی نہیں ملی عوام سے, جو کہ آج عمران خان صاحب کہتے ہیں. دیکھیں عمران خان جو ہے, عمران خان نے کنسسٹنٹلی ایک نیریٹو چلایا. جماعت اسلامی 2018 تک کولیشن پالیٹکس کے اندر رہی. 2002 میں ایم ایم اے رہی, 2013 سے 18 تک جماعت اسلامی اکیلے لڑی, 2018 سے کے بعد پھر ایم ایم اے ہوئی, بنی. 1988 کی آنورڈ آئی جی آئی بنی, اس سے پہلے قومی اتحاد بنی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ 2018 کے بعد جماعت اسلامی نے ایک ڈائریکشن لی ہے اور ایک سمت متعین ہوئی ہے, اور اس میں جماعت اسلامی اپنے جھنڈے, اپنے نشان اور اپنے سلوگنز اور اپنے پالیسی اس کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. تو اس کا امپیکٹ اور نتیجہ تو سامنے آ رہا ہے. ہمارے ووٹ بینک کے اندر ہم 2024 کے الیکشن میں پارلیمانی قوت تو نہیں بن سکے, لیکن ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ آلموسٹ 2 ملین تک پہنچ چکا ہے. ہماری وہ بات, اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں, اور ہماری جو اپنے انٹرنل اسیسمنٹ اور سائنٹیفک سرویز اور کیلکولیشنز ہے اس میں جماعتی اسلامی آگے بڑھ رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کنسسٹنٹلی ان ایشوز کے اوپر مسلسل بات کرنی چاہیے, کیونکہ ہماری آئیڈیالوجیکل اصولی ایشوز ہے. پاپولیرٹی
irrespective of popularity ہم یہ بات کرتے رہیں گے. لیکن ظاہر الٹیمیٹلی پارلیمانی سیاست کے اندر ہمیں پارلیمنٹ کے اندر پہنچنا ہے, تبدیلی لانی ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو افیکٹولی مارکیٹ کر سکے, لوگوں تک سیل کر سکے, جو جدید ٹیکنالوجی ہے, جو ماڈرن ٹولز ہے, ان کو استعمال کر کے لوگوں تک پہنچ سکے. ظاہر ہے ان چیزوں کا ماضی کے اندر ہم مؤثر استعمال نہیں کر سکے, ہم اس پہ انویسٹ کریں گے. یہ تھوڑی سی ذرا آئی تھنک ایک وہ ہوگی اسکیپ گوٹنگ ہو گئی کہ لیک آف ٹیکنالوجیکل انپٹس یا کمیونیکیشن ٹولز جو ہے وہ خراب تھے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی نے پرنسپل کنسسٹنسی شو کی ہے ان فارن پالیسی ایشوز کے اوپر یا ایون ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر؟ جماعت اسلامی دیکھیں, جماعت اسلامی نے پالیسی کے حوالے سے تو ایک کنسسٹنسی شو کی ہے. 2018 سے آنورڈ جو کولیشن پالیٹکس سے نکل کے ہم نے ایک ڈائریکشن اختیار کی ہے, اس میں بھی ایک کنسسٹنسی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو ڈائریکشن چینج کرنی, جب آپ ایک سمت میں چل پڑتے ہیں تو 1 سال 2 سال 3 سال کے اندر جب انٹرینچڈ ایک پاپولر ویوز ہوتی ہے, ان کو آپ اس طرح آسانی سے جلدی چینج نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ طویل جدوجہد کرنی پڑتی ہے, اور جماعت اسلامی اس طویل جدوجہد کے لیے تیار ہے. جماعت اسلامی اس کے لیے پلان کر رہی ہے, جماعت اسلامی اس کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے, جماعت اسلامی کا ورکر اس کے لیے بزی ہے. ہم گراس روٹ پر اپنی تنظیم کو مستحکم کر رہے ہیں. ہم ہمارا مطلب لوگوں کی خدمت کا جو وہ ہے اس کو بنیاد بنا کے کام کر رہے ہیں, اپنا آئیڈیالوجیکل وہ کر رہی ہیں. خدمت والا جو پہلو ہے سر وہ سب کے سامنے ہے. جو آپ لوگ کا چیریٹی ورک ہے, پبلک ویلفیئر ورک ہے, وہ تھوڑا سا کانٹرڈکٹ نہیں کرتا پولیٹیکل ایکٹیویزم اور سٹانسز کو؟ مثال کے طور پہ اگر الخدمت جو ہے یا کوئی اور ونگ ہے, وہ اگر اہل غازہ یا اہل فلسطین کے لیے چیریٹی ورک کروا رہا ہے, آرگنائزنگ کروا رہا ہے, ایڈ پہنچا رہا ہے, تو وہ امپیڈ یا امپنج نہیں کرتا اس پالیسی میکنگ کو یا اس قسم کی لابینگ کو جو جس کا کام ہے کہ وہ کیفل کردار پہنچائے کہ پاکستان کسی فارن پالیسی رخ بیٹھے. 2 سال میں پاکستان نے کوئی سالڈ اسٹیٹمنٹ, کوئی سالڈ ڈپلومیٹک سٹانس نہیں لیا فلسطین کے معاملے میں. اجی کچی بچی اسٹیٹمنٹس دی ہیں. جماعت اسلامی کا کوئی بہت بڑا پریشر پوائنٹ نہیں نظر آیا 2 سال میں کہ یار جماعت اسلامی نے ہلا کے رکھ دیا. کیونکہ دیکھنے والی بات ہے کہ تو جو گراؤنڈ فورسز ہیں, جو نمبرز ہیں, تعداد ہیں, آرگنائزیشنل اسٹرینتھ ہے, وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے. تو کیا جماعت اسلامی یہاں پہ اسٹیٹ کے ساتھ کمپرومائز کر کے کہ یار امن امان رکھیں گے, ہم تنگ نہیں کریں گے, لیکن ہماری یہاں بات سن لو یا وہاں بات سن لو؟ عوام میں تو میسج یہ جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی نے نہیں پرفارم کیا فلسطین کے معاملے کے اندر. لائک آئسولیٹیڈ کوئی ایک ایم این اے, کوئی ایک سینیٹر کسی نے یہاں سے واک کروا دی, تو وہ اگین وہ جو چیریٹیبل ورکس ہیں وہ سائڈ پہ رہ جاتے ہیں لوگوں کی نظر میں. لوگ زکوٰۃ اور صدقات دیتے رہیں گے اپنے, کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ ایماندار سسٹم ہے, یہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں. بٹ جو ووٹ ہے, جو ٹرسٹ ہے, پبلک ٹرسٹ جو ہے, وہ شاید آپ کے ساتھ نہ اس کا سینٹیمنٹ آئے. دیکھیے ایک بات میں بتاؤں, ایک ہے پاپولزم. پاپولزم یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کو ڈیوائڈ کریں. آپ سوسائٹی کا جو ایک بڑا مین سیگمنٹ ہے اس کو اپنے ساتھ ملائیں اور باقی لوگوں کے خلاف نفرت کریٹ کریں, ڈویژن کریٹ کریں. ٹھیک ہے, جماعت اسلامی پاپولسٹ نہیں بنے گی. جماعت اسلامی یہ تو نہیں کرے گی کہ, اور جماعت اسلامی ایک پیسفل پولیٹیکل پروسیس پہ یقین رکھتی ہے. جماعت اسلامی برنک مین شپ پہ بلیف نہیں رکھتی ہے کہ ہم کسی ایسے سٹیج پہ پہنچ جائیں کہ جہاں اپنا سر جو ہے وہ بھی مطلب پھوڑ دیں اور ہم کوئی بڑی ایکسٹریم پولرائزیشن سوسائٹی کے اندر کریٹ کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے کے اندر اس قسم کی اس بنیاد پہ جو پولیٹیکل نیریٹیوز بنے ہیں تو اس نے پاکستان کے اندر ڈیلیور نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, اس نے پاکستان کی سیاست کو بھی نفرت اس میں کریٹ کی ہے, ڈویژنس کریٹ کیے ہیں. عمران خان کی پولیٹکس اس کی مثال ہے, اس سے پہلے والی مثال ہے. تو اس لیے جماعت اسلامی جو ہے نے اپنے لیے کچھ اصول طے کی ہوئی ہے. اب جماعت اسلامی اس اصولی فریم ورک کے اندر جائے گی. اس طرح تو نہیں جائے گی کہ ہم ایک پیسفل پولیٹیکل پارٹی جا کے امریکن ایمبیسی کے اوپر قبضے کا تاثر دے کے پاپولر پیسفل سٹن بھی تو ہوتا ہے. دیکھیں ہم دنیا میں ہوتے ہیں پیسفل سٹن, تو پیسفل پروسیس, پیسفل پولیٹیکل پروسیس میں تو ہم ہیں, پیسفل پروٹیسٹ ہم کرتے ہیں. بٹ پیسفل سٹن نہیں کیا سر اسلام آباد ایمبیسی کے باہر کہ اب یہاں سے ہم اٹھیں گے نہیں.
دیکھیے دنیا کے ملکوں میں ہوتا ہے. دیکھیے ابھی ٹونیشیا میں مشتاق صاحب نے بتایا تھا کہ ٹونیشیا کے اندر ہر ہفتے وہاں پہ سنڈے کے دن, چھٹی کے دن, سارے لوگ جا کے امریکن ایمبیسی کے باہر وہاں جا کے بیٹھتے ہیں پیسفلی. لائک اس طرح کی کوئی چیز آرگنائز آپ مجھے بتائیں. دیکھیں ایون سمبولک, دیکھیں آپ کو بتاؤں, پوری دنیا کے اندر پیسفل پروٹیسٹ جاری ہے. یہ مجھے بتائیں, امریکہ جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتا ہے, فرانس کہتا ہے, یو کے کہتا ہے, نہیں یو کے کرتا ہے, اس پیسفل پولیٹیکل اسٹرگل اور ریزسٹنس کے نتیجے میں ان کے پالیسیز کے اندر کیا تبدیلی ہوئی. کیا دیکھیں تو سر جماعت اسلامی نے 2 سال سے پریمپٹ کیا ہوا ہے کہ چونکہ جمہوریت حقیقی طور پہ کہیں دنیا میں اپلائی نہیں کرتی تو یہ ایک ویسٹ آف ریسورسز ہے. نہیں ہم یہ نہیں کہتے. ہم یہ دیکھیں, ہم یہ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے, دنیا کے اندر وہ ہوتا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اپنی ایک طریقہ کار, ایک پیٹرن کے ذریعے سے کام کر رہی ہے. اپنے لیے ہم نے ایک فریم ورک ڈیولپ کیا ہے, اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. اور جماعت اسلامی ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیکنیکس استعمال کرے جو باقی لوگ استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا جماعت اسلامی از ڈفرینٹ فرام ان ٹیکنیک سے شاید فتح مل جاتی ہے. دیکھیں سیٹن بھی آپشن ہے, لیکن آپ کا کیا خیال ہے, جماعت اسلامی اسلام آباد کے اندر کوئی 2 مہینے کا سیٹن کرے گی تو اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر دے گا؟ دیکھیں ہم تو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, کوئی بھی دیکھیں ہم ایک گلوبل پبلک اوپینین کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایک گلوبل, ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے لمیٹیشنز کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کی کیا کمزوریاں ہیں. ٹھیک ہے, ہم اگر پروٹیسٹ کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے لمیٹیشنز کو بھی سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک گلوبل پبلک اوپینین جو ہے اس کے ساتھ مل کے دیکھیں جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہ جو ہماری باقی آرگنائزیشنز ہیں ورلڈ وائڈ, ان کے ساتھ ایک کانٹیکٹ اور رابطہ ہوتا ہے, ایک مل کے مشاورت ہوتی ہے, اس پہ ایکٹیویٹیز طے ہوتی ہے, اس پہ ہم رسپونڈ کرتے ہیں. اور میں نے آپ سے کہا کہ ہم وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ جو چیزوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچائے, جو برنک مین شپ کرے. ہم ایک پولیٹیکل پیسفل پروسیس پہ اس پہ یقین رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم چل رہے ہیں اور اس میں ہم اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جماعت اسلامی از کنٹریبیوٹنگ اپنے حجم سے, اپنی فالوئنگ سے زیادہ ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس کو ذرا اگر لوکلائز کر لیں, ظاہر بات ہے بہت زیادہ پھیل گئی کانورسیشن اور ڈسکشن. آپ کی بات بھی ایک مؤثر اور ایک جائز بات ہے کہ مستقل سیاست کے اندر جماعت اسلامیہ آپریٹ کرنا چاہتی ہے, آلدو کوائٹ انسکسیسفلی معذرت کے ساتھ, بٹ وہ پاکستان کو اس کے حدود سے نہیں پش فارورڈ کرے گی. ود ان دی ریزنیبلٹی کی لمیٹیشن کے اندر وہ اپنا کام کرتی رہے گی, فٹ ہے. بٹ اگر جماعت اسلامی کو لوکلائز کیا جائے یا خیبر کی جنرل پالیٹکس کو لوکلائز کیا جائے, ایون جماعت اسلامی کے بیونڈ اگر ہم دیکھیں تو ڈومیسٹک لیول پہ بھی ود ان دا ریلم آف ریزنیبلٹی یہ تھا کہ خیبر کے اندر فلڈنگ کے لیے نیچرل ڈیزاسٹرز کی پریپیئرڈنیس ہونی چاہیے تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایسے فیلئرز تھے خیبر گورنمنٹ میں, پی ٹی آئی کی ہو کسی اور کی ہو, کہ وہ ایک سنجیدگی کے ساتھ فلڈنگ کے لیے یا اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹرز کے لیے ان کے پاس تیاری نہیں تھی؟ میرا خیال ہے خیبر پختونخوا حکومت کیا پوری پاکستان کے اندر نہیں ہے. این ڈی اے میں پی ڈی ایم میں بنی ہے زلزلے کے بعد, اور وہ اس لیے بنی تھی کہ ہم ایک آرگنائزڈ رسپانس جو ہے نیچرل اور مین ڈیزاسٹر کو دیں گے. لیکن ہم اوور دا ایئرز نہ پی ڈی ایم اے کی کمپیٹنسیز کو بلڈ کر سکے, نہ این ڈی ایم اے کے کمپیٹنسیز کو بلڈ کر سکے, نہ ان دونوں کے درمیان افیکٹو کوآرڈینیشن میکینزم ڈیولپ کر سکے. ہماری حکومتوں کو پتہ ہے کہ جو گلوبل وارمنگ ہے, کلائمیٹ چینج ہے, اس سے سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہوگا. خیبر پختونخوا کے جو شمالی علاقے ہیں وہ ہوں گے, گلگت بلتستان ہوگا, ملاکنڈ ڈویژن ہوگا, ہماری ہزارہ ریجن ہوگی, کلاؤڈ برسٹ اس میں ہوں گے, فلیش فلڈز ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں تباہیاں ہوں گی. اور ہم اس کے لیے جو تیاری ہیں اس کا پہلا لیول تو یہ ہے کہ ہم ایفورسٹیشن کرتے, ایگریسولی کرتے. ہم نے بلینٹی سونامی کے نام سے چیزیں کر لی, لیکن وہ ہم کاسمیٹکلی چیزیں تو کر سکے, لیکن آن گراؤنڈ جنگلات کی کٹائی جو ہے اور ٹمبر مافیا وغیرہ اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, ہماری حکومتیں کنٹرول نہیں کر سکے. دوسرا جو
انکروچمنٹ لوگوں نے کی ہے, لوگوں نے جو ہماری ریورز ہیں ان کے حقوق جو ہے اس کو غصب کیا ہے, اس کو روکا نہیں جا سکا ہے. تیسری چیز یہ جو مونسون ارلی وارننگ ہے, یہ ریئل ٹائم وارننگ ہے, یا مونسون کے حوالے سے پریپیئرنس ہے, اس پہ جو ہے ہم کمپیٹنسیز اور اپنے کیپیسٹیز کو بلڈ اور ڈیولپ نہیں کر سکے. اور آخری چیز یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈسٹریلائز ورلڈ جو گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشن کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور پاکستان اس وجہ سے ان کے گناہوں کو کی وجہ سے وکٹم بنا ہوا ہے, پے کر رہا ہے. تو پاکستان کلائمیٹ فائنینس کے اندر اپنا شیئر جو ہے اور حق مانگ اس کو وہ نہیں مان سکا, اس کے لیے اگریسو ڈپلومیسی نہیں کر سکا. کاربن کریڈٹ میں ہاں, تو میرا خیال ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی جو اگریسو کلائمیٹ ڈپلومیسی ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, وہ تو پروونشل گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے. لیکن جو باقی 3-4 کام ہے اس میں خیبر پختونخوا حکومت ایفیکٹولی کام کر سکتی تھی, انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے. آپ نے بلین ٹری سونامی کا ذکر کیا, اگریسو افورسٹیشن کا ذکر کیا, آپ آن گراؤنڈ تھے وہاں پہ ایٹ دیٹ ٹائم کام کر رہے تھے. بہت امیدیں تھی لوگوں کو, بہت سی فورسٹیشن کی ٹیکنیکس پاکستان لائی گئیں اس ٹائم پہ. ایک بڑا مشہور پاپولر بھی ہوا تھا پنجاب میں ایٹ لیسٹ, میاواکی سٹائل فارسٹ ہوتا ہے, وہ جلدی بڑا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس پالیسی میں اینڈ پرنسپل تو آپ اتفاق کرتے ہی ہوں گے کہ یار اگریسولی افورسٹیشن ہونی چاہیے. پریکٹیکلی اگر ایک بندہ ایک نوجوان پالیسی میکنگ اور اس کی افیکٹو امپلیمنٹیشن جاننا چاہ رہا ہے, کہاں فیلیئرز آئے تھے یعنی ٹیکنیکل لیول پہ, کہ کیا وجہ ہے کہ واقعی میں 1 بلین درخت کیوں نہیں لگے, یا فارسٹری یا اگر درخت لگتے تھے تو ان کے نیچے سے ٹمبر مافیا کیوں لے جاتی تھی, کہاں فیلیئرز آف گورنمنٹ ہوتے ہیں یا گورننس ہوتے ہیں کہ ایک نوجوان جو سن رہا ہے ابھی آپ کو کہ وہ جان سکتا ہے کہ یار یہ پٹ فالز ہیں پالیسی میکنگ کے یا پالیسی امپلیمنٹیشن کے. میرا خیال اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو کمیونٹی ہے ان کو انوالو کرنا پڑتا ہے, کمیونٹی پارٹیسپیشن بڑی ضروری ہے. اور ہماری پالیسیز کے اندر یہ گیپ رہا ہے کہ ہم کمیونٹی پارٹیسپیشن کو لیٹر اینڈ اسپرٹ مطلب امپلیمنٹ نہیں کر سکے. اس کے حوالے سے کاغذوں پہ اور پیپرز پہ تو پالیسیز بنی, ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ٹیمبر مافیا ہے, ہم پودے تو لگاتے رہیں لیکن ہم ٹیمبر مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے, یہ دوسری پالیسی فیلئر ہے. اور ظاہر حکومتوں کے اندر جس طرح پاکستان کے اندر باقی کارٹیلز ہوتے ہیں تو یہ بھی اس قسم کے موجود ہوتے ہیں اور وہ حکومتوں کو کنٹرول کرتے ہیں. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہوئی کہ جو بلین ٹری سونامی لانچ ہوئی وہ بڑی ہیسٹ میں لانچ ہوئی, اور اس میں بڑا ایمبیشیسلی چیزوں کو پی آر اسٹنٹ ہوا, مارکیٹنگ کے لیے ہوا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں گوسٹ پلانٹیشن بھی ہو گئی اور لوگوں نے کرپشن بھی کی. اور میں جو اس کا ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری تھا, مطلب فرینکلی اسپیکنگ میں اس کو ایڈمٹ کروں گا, اس وقت جو ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری تھا وہ بڑا آنیسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ آدمی تھا. لیکن ایک آدمی کیا کرتا ہے, جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا پورا اسٹرکچر ہے وہ ایک تو ناکافی تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ کرپشن تھی. تو اور آخری بات یہ ہے کہ آپ ون ٹائم انٹرونشن سے ایک کام نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو ایفورسٹیشن ہے, درخت لگانا ہے, یہ مستقل ایفرٹ ہے, یہ ایک مستقل سسٹینڈ ایفرٹ ہے. اس کو پرائیورٹائز کرنا ہے, انٹر ڈپارٹمنٹل ہے, یونیورسٹیز کے ساتھ, کمیونٹیز کے ساتھ, انکلوسیو ہے, تمام ڈپارٹمنٹس کو اپنے ساتھ ملانا ہے. اور اس کو اپنے جو ٹاپ اسٹریٹجک پرائرٹیز ہے اس میں آپ نے شامل کروانا ہے. اس کے لیے آپ نے فنڈز اور فائنینسز جو ہے وہ بھی مسلسل ایلوکیٹ کرنے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ظاہر نہیں ہو سکی. آپ نے ذکر کیا عوام کو انکلوسیوٹی کے ساتھ ایک عوامی لیول پہ آپ کو شامل کرنا ہوتا ہے کہ یار آپ بھی حصہ دار ہیں اس کے, پالیسی میکنگ کے اندر بات کی جاتی ہے. فاٹا مرجر کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں, ایکس ٹرائبل ایریا جن کو اب کہا جاتا ہے, مجھے بڑا فن لگتا ہے ان کو ایکس ٹرائبل ایریاز کہتے ہیں, نہیں مرج ایریاز اس کو کہتے ہیں, اچھا نیولی مرج ایریاز کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو آفیشلی ٹرم ہوتا ہے این ایم ڈیز, نیولی مرج ایریاز, این ایم ڈیز. ٹی وی پہ تو ایکس ٹرائبل ایریا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں فاٹا اور وہ سارا. وہاں پہ انکلوژن کی کیفیت لوگوں یہ فاٹا جو ہے یہ آفیشیل ڈاکومنٹس کے اندر نہیں ہے.
اچھا یہ ایک بس لینگویج ہے جو یہ نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس ہیں. نیولی مرج ڈسٹرکٹس. تو کیا وہ انکلوسیوٹی وہاں پہ ٹرانسلیٹ ہوئی آن گراؤنڈ پالیسی کے اعتبار سے, پالیسی امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے؟ وہاں پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو پاکستانی یا پاکستانیت کے ساتھ یا اسٹیٹ پالیسی کے ساتھ ایسوسیٹ کر پاتے ہیں؟ پارٹیسپیشن ہے ان کی ڈومیسٹک لیول پہ؟ یہ بائی ماورا ہے خیبر پی ٹی آئی گورنمنٹ یا کوئی اور فیڈرل لیول؟ میں اس پہ دیکھیے, جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں اس کی مرجر کے دوران جے یو آئی اور محمود خان چکزئی کے علاوہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو سپورٹ کیا تھا جی, اور یہ ایک پرانا مطالبہ تھا اور ایک جسٹ مطالبہ بھی تھا. اور اس میں جو سرتاج عزیز کمیشن کی جو رپورٹ تھی اور ریکمنڈیشن تھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اس وجہ سے لوگوں کے اندر اب ایک محرومی ہے. اور وہ کیا ریکمنڈیشن تھی؟ وہ ریکمنڈیشن اس میں یہ تھا کہ آپ قبائلی اضلاع کے اندر امپلائمنٹ لوگوں کو دیں گے, بڑے پروجیکٹس کریں گے, اور آپ کا جو این ایف سی ایوارڈز ہیں, این ایف سی ایوارڈ کے اندر 3% آپ ایکسکلوسیولی فاٹا کے نام کریں گے. این ایف سی ایوارڈ ہوا ہی نہیں ہے جی, اور این ایف سی کے اندر وہ شیئر ان کو نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ یہ تھا کہ آپ اوور اے پیریڈ آف 10 ایئرز ان کو 100 بلین ہر سال دیں گے, تو 1000 بلین روپے ان کو دیں گے. اس کے آگے تاکہ آپ ان کو جو قبائلی اضلاع ہے ان کے اندر بڑے بڑے ایجوکیشنل پروجیکٹس, مطلب روڈز کے پروجیکٹس, ہاسپٹلس کے, وہ لانچ کریں گے, اور نوجوانوں کو ہنر اور اسکل اور روزگار وغیرہ دیں گے. یہ جو ساری ریکمنڈیشنز تھیں ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. سر کیوں نہیں کیا جاتا یہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا؟ دیکھیں, وفاقی حکومت نے بھی امپلیمنٹ اپنا شیئر نہیں دیا. نیگلیجنس ہے یا کوئی میلیفائڈ انٹینٹ لگتی ہے آپ کو؟ کیا اکراس دا بورڈ پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پالیسی ریکمنڈیشن ایک ہوتی ہے, کیا کچھ اور جاتا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کا تو یہ تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی یہ پرائیورٹی ہی نہیں ہے, انہوں نے سنجیدگی نہیں دکھائی. اس کے لیے فیڈرل لیول پہ جو ان کے کوئی پریشر بڑھانا تھا, اس کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل فورمز تھے, مثلا سی سی آئی وغیرہ اور یا دیگر فورمز تھے, ان کو استعمال کرنا تھا پارلیمنٹ کو, تو ایفیکٹیولی صوبائی حکومت اس کو استعمال نہیں کر سکی کیونکہ وہ اپنی لیڈر کے رہائی کے چکر میں پڑ گئی. اور جو ان کی اپنی حکومت تھی, تو ان کی اپنی حکومت میں بھی وفاقی حکومت کی اور صوبائی اس وقت کی حکومت کی یہ پرائیورٹی نہیں رہی. یعنی 3 سال کا جو عمران خان کا ٹینیور رہا اس میں بھی یہ پرائیورٹی نہیں رہی, تو انہوں نے اس کو پرائیورٹی نہیں رکھا. اور آخری بات یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی مسلم لیگ نون کی حکومت جب دوبارہ آئی ہے یا 2022 میں آئی ہے, اس وقت انہوں نے بھی جو وعدے کیے تھے سرتاج عزیز کمیشن اور سرتاج عزیز جو کمیٹی ہے اس کے جو ریکمنڈیشن ہے انہوں نے اس کو اون نہیں کیا. اپنی ہی کمیٹی کے ریکمنڈیشنز کو انہوں نے اون نہیں کیا. اب اس کی وجہ سے فاٹا سابقہ قبائلی اضلاع کے اندر ایک احساس محرومی ہے, اور اس وقت یہ جو ملیٹنسی ہے, بدامنی ہے, اس میں جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کی پالیسیز ہے, ان کا جو رویہ ہے اوور دی ایئرز, اور جو ہماری پڑوس کے اندر مسلسل جنگ ہوئی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ محرومیاں بھی ہے. یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہاں ایک احساسی محرومی کرتی ہے, اور ظاہر یہ ریکروٹس فراہم کرتے ہیں پھر ملیٹنٹس. پرفیکٹ اسٹارم ہے. لیکن سر آپ ملیٹنسی کو, ہمارے یہاں ایک امیج پینٹ کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی مذہبی فتنہ ہے, فتنۃ الخوارج ہیں, اور یہ ہے فلان ہے, دماغ ہیں. اور بلکہ میں نے ایک بہت فنی تشریح سنی اس دن کے خوارج سے مراد یہ کہ اسلام سے خروج کر چکے ہیں. لیکن نہ ایک شرعی حیثیت ہے اس ٹرم کی, نہ یہ لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں. ایک مذہبی جیسے اس کا ایک نیریٹو بن گیا. یہ پشتون نیشنلزم کی لڑائی ہے, ملیٹنسی مذہبی انتہا پسندی ہے, یا جس طرح آپ نے بیان کیا کہ بے روزگاری اور فیڈرل لیول پہ ایون صوبائی لیول پہ محرومی کا احساس ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ دیکھیے ہمارے ہاں جو 3 میں تو ظاہر ہے اس پہ تو ایک تو سائنٹیفک ایویڈنس ہوتا ہے, سائنٹیفک اسٹڈی ہوتی ہے, ایک جنرلی پولیٹیکل سرکلز کے اندر, کلبس کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے. آپ کا ڈپ ٹیسٹ کیا؟ جی ہاں, تو میں ہمارے ہاں جو ڈسکشن ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو ہماری 9/11 کے بعد پالیسیز ہے, ان پالیسیز نے وہاں ملیٹنسی جو ہے
وہ جنریٹ کی ہے. اور ظاہر پاکستان کا جو ڈبل گیم تھا اس وقت, جس طریقے سے طالبان حکومت کو ٹاپل کرنے میں پاکستان نے کندھا دیا, تو وہاں یہ ویو کریٹ ہو گئی. پھر پاکستان خود ایک پروکسی جنگ اس ریجن کے اندر رہا, تو اس پروکسی جنگ کے اندر بھی لوگ ہمارے سیکیورٹی ادارے اور ان کے پالیسیز کو بلیم کرتے ہیں. پھر اس کے نتیجے میں آگے جو ہمارے قبائلی اضلاع کے لوگ ہیں یا پختون بیلٹ ہے, اس کے اندر ریاستی اداروں, سیکیورٹی اداروں اور پشتون بیلٹ کے لوگوں کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا. اور تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس کا ایک تیسری چیز جو ہے وہاں جو محرومی ہے. دیکھیں آپ کے جو ٹرائبل بیلٹ کے اندر ہے, وہاں کے جو سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ سب سہارن افریقہ سے جو ہے بدتر ہیں, برے ہیں. آپ گوگل کریں, آپ کو جی بالکل اس چیزیں ملیں گے, وہ اس سے برے ہیں. پھر جو ہم انٹرنل سیکیورٹی ہے, انٹرنل سیکیورٹی بیسیکلی پولیس کا کام ہے, یہ سول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے پنجاب میں انٹرنل سیکیورٹی وہ اس میں فوج نہیں ہوتی ہے, اس میں رینجرز نہیں ہوتی ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کے اندر مسلسل 2001 سے لے کے 2025 تک انٹرنل سیکیورٹی یا ایف سی کے حوالے ہیں یا آرمی کے حوالے. ان سالوں کے دوران نہ پولیس کی کمپیٹنسی بلڈ ہوئی ہے, نہ سویلین اداروں کو مضبوط کیا گیا ہے. اور اگر آج آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ سویلین اداروں کو امپاور کریں گے, پولیس کو امپاور کریں گے اور انٹرنل سیکیورٹی آپ پولیس کو دیں گے, تو اس کے نتیجے میں جو ملیٹنسی ہے وہ کنٹرول ہو سکتی ہے. نہیں, یہ سر افغان پالیسی کی, افغان فورن پالیسی کی یا پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کی نظر نہیں ہو جاتا خیبر. یہاں پہ ان کیسز میں اگر دیکھا جائے, خیبر پختونخوا جو ہے ہماری افغان فورن پالیسی کی اکثر غلطیوں کی وجہ سے سفر کرتا ہے. یعنی کیا خیبر میں ایک سینٹیمنٹ ہے اس وقت, یعنی دیکھیں نا گروپس ہیں, ایک وہ گروپ ہے خیبر میں پشتونوں کا جو کہتا ہے کہ اشرف غنی جو ہے وہ ہمارا ہیرو تھا اور یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا, طالبان آ گئی اور یہ کیا ہو گیا اور فلان ہو گیا. چلیں وہ کم رہ گئے طبقہ, وہ اکثر جرمنی اور امریکہ کا رخ کر چکا ہوا ہے اور اسلام آباد اور میں شاید وہ زیادہ رہتے ہیں کراچی میں. لیکن وہ ایک طبقہ ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو طالبان کے ساتھ یا افغان نئی ریاست کے ساتھ سمپتھائز بھی کرتا ہے, ایک لمبی تاریخ دیکھتا ہے, اور اس میں آپ صرف خیبر میں نہیں ہے, پورے پاکستان میں اس کی اکثریت تمام ہے جو سمپتھائز کرتی ہے اور امریکہ کے انخلا کو ایک لبریشن کے طور پہ دیکھتے ہیں. اور باقی اکثر جو ایک بہت چھوٹی ایک مائنورٹی جو انڈیفرنٹ ہیں, یعنی کہ وہ ایگنوسٹک ہیں کہ افغانستان میں طالبان ہے یا کون ہے یا کیا ہے, ان کی عام روزمرہ کی زندگی اس سے امپیکٹ نہیں ہوتی. لیکن یہ تینوں لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی پالیسی سے ضرور افیکٹ ہوتے ہیں. اور وہ مثال طور پہ اگر ملیٹنسی کو دیکھا جائے تو پاکستان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے افغانستان کی طرف وہ بڑا ہی آڈ سا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. نہ ریکگنیشن دیتے ہیں, عجیب و غریب سی اسٹیٹمنٹس بھی آ جاتی ہوتی ہیں ہماری اسٹیٹ کی طرف سے. تو وہاں آن گراؤنڈ یہ بات ہوتی ہے خیبر میں, ایون جو ناقدین ہوں مثال طور پہ افغان ریاست کے یا جو حمایتی بھی ہوں, کہ پاکستان کی پالیسی کے اعتبار سے اس میں بدلاؤ لانے کی کوشش کی جائے. اس کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے خیبر میں؟ دیکھیے یہ تو پولیٹیکل پارٹیز, سب تمام پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جو حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, وہ بھی پرائیویٹلی آپ ان کو سنیں گے. آپ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو پرائیویٹلی سنیں گے تو وہ بھی آپ سے کہیں گے کہ آپ کے پالیسی کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ پالیسی جو آپ کی ہے وہ ٹھیک نہیں رہی ہے, اور یہ جو ملیٹنسی ہے یا بدامنی ہے یہ آپ کے جو 9/11 کے بعد پالیسی سے اس کا نتیجہ ہے. یہ تو پرسیپشن نہیں, ایک حقیقت ہے. تو طاقت میں آ کے کرتے کچھ کیوں نہیں؟ ہاں, طاقت میں آ کے لوگ ظاہر ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کی بات چلتی ہے. میں پورا آپ کو بتاؤں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہماری وار آن ٹیرر چلی ہے, ملیٹنسی جنریٹ ہوئی ہے, اس کے 3 ڈائنامکس ہیں. ٹھیک ہے جی سر. پہلا اس کا انٹرنیشنل ڈائمنشن ہے. یہ اس ریجن کے اندر آپ کو پتہ ہے امریکہ آیا, نیٹو آئی, اور اب بھی لوگ انٹرسٹڈ ہے, یہ آپ کو پتہ ہے. دوسرا اس کا ریجنل ڈائمنشن ہے, جو ریجنل کنٹریز ہے وہ بھی انٹرسٹڈ ہے. اس طرح ہندوستان بھی انٹرسٹڈ ہے, ترکی بھی انٹرسٹڈ ہے, ایران بھی ہے, چائنا بھی ہے. ٹھیک ہے, ایک ریجنل ڈائمنشن ہے, اور ایک اس کا لوکل کرمنل ایلیمنٹ اور محرومی ہے. بالکل, یہ تینوں چیزیں مل کے اس کو کنٹینیو رکھتی ہے. اور ان تینوں چیزوں کے لیے آپ کے ہاں جو ہے وہ پالیسی کے اندر ریڈیکل چینج کی ضرورت ہے. مثلا ہم کیا کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ افغانستان کو اپنا صوبہ نہ سمجھیے, افغانستان کو ایک انڈیپینڈنٹ
سارن کنٹری کے طور پہ ٹریٹ کرے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو بھی حکومت ہو اس کے ساتھ آپ ڈپلومیٹکلی انگیج ہو جائے, ایگریسولی ڈپلومیٹکلی انگیج ہو جائے. موجودہ حکومت کو مین اسٹریم کرنے میں, ان کو انکلوزیو بنانے میں آپ ان کے ساتھ انگیج کریے, ان کو بتا دیں. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری قبائلی اضلاع کے اندر محرومیاں ہیں ان کو جو پیکیجز آپ نے ان کے ساتھ پرومیسز کیے تھے ان کو پورا کرے. آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری پالیسیز جو ہیں وہ ہماری سیکیورٹی ادارے بناتے ہیں. سیکیورٹی ادارے بھی وہ کے اندر بھی وہ لوگ بناتے ہیں کہ جن کو افغانوں کا نہ کلچر معلوم ہے, نہ افغانوں کی زبان معلوم ہے, نہ ان کے ساتھ ان کی زبان میں بات کر سکتے ہیں. ایک کوئی جنرل صاحب جو ہے اس کو حوالہ کیا جاتا ہے, وہ آل آف اے سڈن آ جاتا ہے, اس کو افغان پالیسی. کوئی بیوروکریٹ ہوتا ہے پنجاب سے, اسلام آباد سے کوئی بیوروکریٹ ہوتا ہے, اس کو نہ افغانوں کی زبان آتی ہے, نہ کلچر آتی ہے, ان کے ڈائنامکس کا پتہ ہوتا ہے. تو اس لیے سچی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جو آپ اس کو ویسے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, آف دا کف ہے, آپ اس کو ریسزم کے طور پہ ویو کرتے ہیں یا کوئی کہ ایسا ایک تصور ہے, ایک بیانیہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان ہے اور پنجاب کی خاطر یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے, اور پنجاب اور کراچی کی کچھ ایلیٹ جو ہے وہ اس ملک کو, آپ اس کو ایسے ریسزم ویو کرتے ہیں کہ شاید پشتونوں کو سیریسلی نہیں لے جاتا پاکستان میں, یا یہ جغرافیائی مسئلہ ہے کہ وہ پروونس ایسی جو لوکیشن میں ہے کہ, یعنی آپ دونوں باتوں کا فرق سمجھ رہے ہیں نا, کہ یعنی ایک میلیفائڈ انٹینٹ نہیں ہے, صرف ایک ولفل نیگلیجنس ہے جو اس طرح یہ حکومتوں کی ہوتی ہے, کرپٹ ہے, انکمپٹنٹ نظام ہے ہمارا, تو وہ سیریسلی نہیں لے پاتے, یا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ ہمیں غیر سنجیدہ طور پہ دیکھتے ہیں, یعنی کم تر دیکھتے ہیں مثال طور پہ. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو ریسس پرسپیکٹو ہے میں اس کو, تو سچی بات یہ ہے کہ خود اس کو تو کنڈون نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ذاتی تجربہ نہیں ہے. دیکھیں میں سچی بات ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو مین فیلئر ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ارینجمنٹ ہے فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ, جو پروونشل رائٹس ہے اس کے امپلیمنٹیشن کا ہے مسئلہ ہے. اور میں نے پہلے بھی محرومیوں کی بات کی, اب بھی دوبارہ محرومیوں کی بات کرتا ہوں. مطلب کے پی کے اندر جو نیشنلسٹ جن چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اگر ہماری سیکیورٹی ادارے اور ہماری اسلام آباد کے اندر جو رولنگ کلاس ہے اس کو ایڈریس کریں گے تو ان کے ساتھ کوئی بہانہ نہیں رہے گا. مثلاً میں 3-4 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ کا نیشنل فائنانس کمیشن 3 مرتبہ بنا, ایوارڈ جاری نہیں ہو سکا. آخری ایوارڈ آپ کا 2010 میں ہوا ہے. جی, کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 5 سال کے اندر کمیشن بنے گا. جو کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو اس کو ایوارڈ بھی جاری کرنا چاہیے. اس ایوارڈ کے نہ جاری کرنے کے نتیجے میں یہ ہر پشتون کو معلوم ہے کہ سابقہ قبائلی اضلاع کے مرجر کے بعد خیبر پختونخوا کا حصہ 14% سے 19% پر پہنچ چکا ہے, لیکن مل ان کو کیا رہا ہے آبادی کے لحاظ سے 14% مل رہا ہے. آپ کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے. نیٹ ہائیڈل پروفٹ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 161 کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جس صوبے کے اندر ویل ہیڈ ہے اور جس کے اندر بجلی پیدا ہوتی ہے تو اس کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ اسی صوبے کو ملے گا, وہ ہمارے صوبے کو نہیں مل رہا ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہے, وہ آرٹیکل 158 ہے کہ جس صوبے کے اندر گیس پیدا ہوگی تو پریسیڈنس حاصل ہوگی اس صوبے کو. خیبر پختونخوا اپنی ضرورت سے زیادہ گیس پیدا کرتا ہے, نہ وہاں لوکل انڈسٹریلائزیشن کے لیے ان کو گیس ملتا ہے اور نہ ان کو اپنی ضرورت کے مطابق گیس ملتا ہے. آپ کا آرٹیکل 161 کے اندر یہ ہے کہ جس صوبے کے اندر گیس اور تیل پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی اینڈ آئل اینڈ گیس ان کو ملے گی. وہ خیبر پختونخوا کا 2010 سے پینڈنگ ہے. پھر واٹر مطلب ایکارڈ کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو پھر نیشنلسٹ اور جو آپ جس نے ریسزم کی بات کی ہے وہ لوگ پھر اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا کانسٹیٹیوشنل فریم ہے فیڈریشن کا, اس فریم کو آپ امپلیمنٹ کریں گے تو کسی کو یہ بات کہنے کا موقع نہیں ملے گا. پھر آپ کنکلوژن میں ایک موقف رکھنا چاہیں مثال طور پہ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری پارٹی کا مطلب ہمارے حافظ نعیم الرحمان صاحب اکثر اپنی تقریروں کے اندر نوجوانوں کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں کہ آپ خیبر پختونخوا کے میں اسپیشلی پشتون نوجوانوں کو ایڈریس کروں گا کہ اگر آپ کی محرومیاں ہیں اور
وہ محرومیت جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ہے، بے روزگاری ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، ملیٹنسی ہے، بدامنی ہے، گورننس فیلئر ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہے، لیکن یہ ہماری لیڈرشپ کے فیلئرز ہیں، انکمپیٹنٹ کرپٹ لیڈرشپ کے فیلئرز ہیں. اس میں پاکستان کا کوئی وہ نہیں ہے، قصور نہیں ہے. پاکستان تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پاکستان تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی مطلب ایک ایسی نعمت دی ہوئی ہے کہ اس کو اگر اس کے وسائل کو ہم بہتر طرح استعمال کرتے، اس کے لیے کام کرتے، تو پاکستان دنیا کے اندر ایک رسپیکٹیبل باوقار ملک بنتا. دوسری چیز ہے کہ اسلام بھی اس پوری پروسیس کے اندر اسلام کو بھی نہیں بلیم کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ نوجوانوں کو پاکستان سے اور اسلام سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو پوٹینشیل ہے، انرجیز ہے، ان کو پازیٹیولی چینلائز کرنا چاہیے. اور ہم جماعت اسلامی پاکستان نوجوانوں کی سکلز کو اپ سکیلنگ اس کی کر رہا ہے، ان کو اپ گریڈ کر رہا ہے، ان کو سکلز دے رہا ہے، ان کو ڈائریکشن دے رہا ہے. جماعت اسلامی ان کو پلیٹ فارمز فراہم کر رہا ہے، ایک ڈیموکریٹک پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے. جماعت اسلامی ان کو ایک خدمت کا ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے. جماعت اسلامی بنو قابل کے پلیٹ فارم سے نوجوانوں کو مستقبل کا راستہ دکھا رہا ہے. ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی کے بغیر ہم مستقبل کو جو ہے مستقبل کے اندر سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنی چاہیے، اپنے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، اپنے ملک کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے اور خود آگے بڑھ کے لیڈ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے انکمپیٹنٹ اور کرپٹ لیڈرشپ جو ہے جس نے ہمارا وقت ضائع کر دیا ہے، ہمارے ملک جو ہے ہمارا ملک ان کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکا ہے، ان کی مایوسیوں سے نکل کے خود لیڈرشپ رول کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اور جن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آپ کے لیے سپیس موجود ہے، ڈیموکریسی ہے، سروس اورینٹڈ ہے، کلین ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں جوائن کریں. ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ جس طرح ہم خدمت کے پلیٹ فارم میں دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کو چلانے میں بھی اسی دیانت اور کانفیڈنس کے ساتھ اس ملک کو آگے بڑھائیں گے. عنایت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.